ماہ رجب کے بارے میں ہم پڑھ رہے تھے، جی بدعات کسے کہتے ہیں اس کی تعریف پڑھے، اور ماہ رجب میں جو نماز پڑھی جاتی ہے اس کے بارے میں دیکھے، اور اس کے روزے کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ بھی ہم کل پڑھ چکے تھے۔ جی بات اس کے بعد آج کا سبق ہے ماہ شب معراج کی عدم تعین۔ ماہ شب، ماہ کے معنی ہوتے ہیں مہینہ، شب کے معنی ہوتے ہیں رات۔ رات معراج صحیح وہ عظیم معجزہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا انه هو السمیع البصیر، یعنی پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گئی، جس کے ماحول پر ہم نے برکتیں نازل کی ہیں تاکہ ہم انہیں اپنی کچھ نشانیاں دکھائیں۔ بے شک وہ ہر بات سننے والے، ہر چیز دیکھنے والی ذات ہے۔ سبحان اللہ۔ جی تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر عطا ہوا ایک معجزہ تھا، جو مسجد حرام یعنی مکہ مکرمہ سے بیت المقدس مسجد اقصی تک جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو سفر کرایا۔ پھر اس کے بعد آپ نے تمام انبیاء کی امامت کی اور جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ آسمانوں کی سیر کی۔ یہ واقعہ ہم سب جانتے ہیں، ایک ایک آسمان پر آپ نے ایک ایک نبی سے ملاقات کی، اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک تحفہ عطا فرمایا۔ کیا تحفہ تھا وہ؟ نمازوں نمازوں کا تحفہ تھا۔ نمازوں کا اور سورہ بقرہ کی آخری آیت۔ نمازوں کا تحفہ تھا۔ نمازوں کا تحفہ لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے۔ آنے کے بعد آپ نے اسی وقت سب کو یہ واقعہ بتایا، سب کو، لیکن سوائے ابو بکر رضی اللہ عنہ کے کسی نے بھی انکار نہیں کیا، اور یہی وہ واقعہ ہے جب اللہ کے نبی نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کو صدیق کا لقب دیا۔ تو یہاں پر یہ جو واقعہ ہوا ہے، اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 10 یا 11 سال باحیات تھے، لیکن آپ کی تمام جتنی بھی آپ نے حیات پائی تھی، وفات تک آپ نے کبھی شب معراج کے لیے کوئی خاص نماز یا کوئی خاص عبادت وقف نہیں کی۔ اس رات میں کوئی آپ نے خاص چیز نہیں کی، اسی لیے اس کی جو بھی تاریخ ہے وہ آج ہمارے پاس صریح دلیل کے ساتھ ثابت نہیں ہے۔ علماء کرام، مفسرین کرام، ہر کسی نے اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ نہ ہی مہینے پر اور نہ ہی اس رات پر، دونوں کی تاریخ پر بھی اتفاق کیا جا سکتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس رات کا جو عظمت والا عمل ہے وہ یہ ہے کہ ہم پر نماز فرض ہے، وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑے معجزانہ طور پر یہ تحفہ ملا، لیکن اس کا یہ ثبوت کہیں نہیں ملتا کہ آپ نے اس پر جشن منایا ہو یا آپ نے اس پر خوشی منائی ہو۔ تو صاحب کتاب یہی چیز بتا رہے ہیں، جو ابو شہاب زہری رحمہ اللہ کا قول ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت مدینہ سے 1 سال پہلے سفر معراج کرایا گیا، ہجرت مدینہ سے پہلے۔ اچھا، پہلے اس کے 1 سال۔ بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت سے 16 ماہ قبل معراج کرایا گیا، لہٰذا امام زہری و عروہ رحمہ اللہ کے قول کے مطابق ماہ معراج ربیع الاول بنتا ہے، جبکہ وہ بھی ہجرت سے پہلے کا واقعہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حافظ ابن عساکر رحمہ اللہ نے تو اسرا و معراج کی احادیث کا ذکر ہی اوائل بعثت کے واقعات میں کیا ہے، اور حضرت صدی رحمہ اللہ کے قول کے مطابق معراج کا واقعہ ماہ ذی القعدہ میں بنتا ہے۔ تو بہرحال بعض علماء کرام کہتے ہیں کہ یہ ربیع الاول کا مہینہ تھا، بعض کہتے ہیں کہ یہ ذوالقعدہ کا مہینہ تھا، اور بعض کہتے ہیں کہ یہ رجب
माह रजब था। तो बहरहाल महीने की तायन पे भी कोई सही हदीस नहीं मिलती। अब आइए तारीख पर, वो तारीख जो खास की जाती है 27 रजब की। इस तारीख का भी कोई किसी भी रिवायत से सही दलील नहीं मिलती। जब महीना ही मुतय्यन नहीं है तो तारीख कैसे मुतय्यन कर सकते हैं? ठीक है, मान लेते हैं कि रजब के महीने में ही 27 तारीख को ही मेराज कराई गई हो, लेकिन यहाँ पर सबसे अहम बात यह है कि क्या इस तारीख का जो तयन हुआ है, क्या इस महीने की जो तयन हुई है, क्या वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुँचती है? क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस रात पर कोई ख़ास अमल किया? अगर किया होता तो सहाबे किराम को मालूम हो जाता, जो आप पर जान निछावर करते थे, जो हमेशा हर वक्त आप पर नजर रखते थे कि ऐसा कौन सा अमल नबी कर रहे हैं जो हम भी करें और आखिरत में भी नबी की रफाकत हासिल करें। वैसे सहाबे किराम क्या इस बड़ी बाबरकत रात के फजल से महरूम रह सकते हैं? क्या इस रात को यूं ही छोड़ सकते हैं अगर नबी इस अमल को करते होते तो? नहीं। जब नबी से ये अमल साबित नहीं है, सहाबा किराम से साबित नहीं है, और ना ही सहाबा के बाद जो अइम्मा सल्फ आए, ताबईन आए, तबे ताबईन आए, उनसे भी इसके बारे में कोई फजीलतें साबित नहीं है। क्यों? क्योंकि नबी ने इस चीज को अफजल नहीं समझा, नबी ने इस चीज को नहीं किया। तो जो नबी नहीं करे, क्या वो आज हम करना सही है? जी नहीं बात। बिल्कुल नहीं। अगर हम ये चीज को सही समझेंगे तो नाउजुबिल्लाहि मिन जालिक हम इस आयत पर शक कर रहे हैं, अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम। तो लिहाजा मेराज की कोई खास फजीलत नहीं है। क्यों? क्योंकि ना नबी ने किया, ना सहाबा ने किया, ना ताबाइन ने किया। अगर किए होते तो इसके माह और रात में कोई शक व शुबा नहीं होता। चलिए, उसके बाद जश्न मेराज की शरई हकीकत। पहली चीज हो गई रोजा, जी। दूसरी चीज हो गई सलातुर रगाइब, तीसरी चीज वाह। हो गई मेराज की तायन, यानी माह रजब में जो 27 की रात को मनाया जाता है उसकी कोई सही दलील नहीं है। अब चौथी चीज यहाँ पर बताई जा रही, अगर मान भी लिया जाए कि माह रजब में ही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज नसीब हुई, और मान लिया जाए कि मेराज 27 रजब को ही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिली थी, लेकिन अब यहाँ पर जो चीजें राइज हुई हैं, जो मुसलमान कर रहे हैं इस रात में इबादत के नाम पर, तो क्या ये चीजें सही हैं? क्या क्या किया जाता है इस रात में? उन लोगों की नफिल नमाजें पढ़ती, नमाज़ें ईद पढ़ती। की तरह जश्न मनाते, नए ईद के कपड़े सिलवाए जाते, पकवान बनाए जाते, खुशियां मनाए जी। जाते, रोजा दिन को रोजा रखते, रात भर जाग कर नवाफिल पढ़ते, और जब रात भर जागते हैं तो उस रात में मस्जिदों को सजाया जाता, गलियों को सजाया जाता, हर तरफ रोशनी की जाती। आजकल बर्फ का इस्तेमाल है, बिजली का इस्तेमाल है, करंट का इस्तेमाल है, अजीब अजीब किस्म किस्म के नए नए डिजाइन के रंग रंग के झूमरों का इस्तेमाल करते, हर गली में हर मस्जिद में लाइटिंग्स लगाई जाती। मेराज हो या बारात हो, दोनों रातों का जश्न इस तरह से मनाया जाता। लाउड स्पीकर्स पे नज़्में पढ़े जाते, कवालियां गाई जाती, इसे इबादत का नाम दिया जाता। क्या ये इबादत है? क्या शब कद्र जो अजमत वाली रात है, जिसकी फजीलत कुरान और हदीस से मिलती है, उस रात में भी हम इस तरह से करते हैं? जी नहीं। शब कद्र की रात में हम क्या करते हैं? नमाजें पढ़ते हैं। रोजा रखती, नमाज पढ़ती, रात भर जागते हैं। खैरात खैरात रात करती। भर जागते हैं, नमाजें पढ़ते हैं, और कसरत से कुरान पढ़ने की कोशिश करते हैं, जी बात। चाहे वो औरत हो या आदमी हो।
ان کا بس ایک ہی مقصد ہوتا کہ نمازیں پڑھنا ہے اور قرآن پڑھنا ہے. ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ جی ہاں یہ میڈم. ہوتا. کیا اس دن پوری مسجد کو دھوتے ہوئے، اس کو پوری طریقے سے لائٹوں سے چمکاتے ہوئے، جیسے معراج اور برات میں کرتے ہیں، ویسا کسی مسجد میں کیا جاتا؟ کبھی کبھار کرتے ہیں ویسا بھی. نہیں مسجد کرتے. کی مسجدوں کو صاف کرتے، دھوتے، اس کی جائے نمازوں کی صفائی کرتے، عورتیں بھی جا کے کرتی ہیں، کھانے کا انتظام بھی کرتے ہیں سحری کے لیے، لیکن اس طرح سے برقع برقی نہیں کرتے، آتش بازی نہیں کرتے، اور نہ ہی نہیں جل سے رکھتے. نہیں. سب اپنی اپنی عبادت میں مصروف رہتے. جیسے ہی قیام اللیل کا وقت آیا اس وقت میں قیام اللیل کرتے. کیوں؟ کیونکہ سب کو پتا ہے کہ یہ عظمت والی رات ہے، اس رات میں اگر ذرا بھی چوک ہو گئی تو خسارہ ہمیں ہوگا. اور ہر کوئی چاہتا ہے، چاہے وہ کسی بھی مسلک کا تعلق رکھنے والا ہو، ہر کسی کو اس کی فضیلت معلوم ہوتی ہے، اور ہر کوئی اپنی اپنی پوری کوشش لگا دیتا ہے، پوری جان لگا دیتا ہے کہ میں اس رات کی فضیلت حاصل کروں. کسی کے پاس وقت برباد کرنے کا ٹائم نہیں ہوتا. اگر کوئی چائے پانی بھی پیتا ہوتا ہے تو بھی وہ ذکر و اذکار میں لگا رہتا، ایک ایک سپ پہ وہ ذکر کرتے رہتا، دعا پڑھتے رہتا. کیوں؟ کیونکہ سب کا اس پر یقین ہوتا ہے، سب کو معلوم ہوتا ہے. لیکن جو شب معراج ہے، جو شب برات ہے، اس کی اکثر جو حقیقت ہے، اس پہ سب کا اتفاق بھی ہے کہ یہ جو رات ہے وہ بنی بنائی ہے. آپ اگر کسی جو منانے والا ہے اس سے جا کے بھی پوچھیں اس شب معراج کی فضیلت کیا ہے، اس شب معراج میں کیا کرنا ہے، تو آپ یہ کیوں کر رہے ہیں، اس سے آپ کو کیا حاصل ہو رہا ہے، تو وہ کہے گا کہ ہمارے باپ دادا کرتے آ رہے، ہمارے خاندان والے سب مناتے، ہم بھی منا رہے. وہی اگر آپ شب قدر کی رات میں جا کے کسی بھی مسلک کے آدمی سے پوچھو آج کی رات کیوں جاگ رہے، تو وہ کہے گا کہ اللہ کو راضی کرنا ہے. فرق دیکھیے. سمجھ رہے ہیں؟ تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو اس رات کو مناتے ہیں وہ بھی جانتے ہیں کہ یہ رات کا کوئی جواز قرآن و سنت سے ثابت نہیں ہے، بلکہ وہ صرف اپنے خاندان والوں کی دیکھا دیکھی میں کر رہے ہیں، اور ان کو اس میں مزہ آ رہا. کیوں مزہ آ رہا؟ کیونکہ اس میں شیطانی چالیں بھی کرتے ہیں، شیطان ان کو اکساتا ہے اور کرنے کے لیے. ایک محلے کی، ایک گلی کی مسجد میں جس طرح سے ڈیکوریشن ہوتا ہے، دوسرے والے گلی، دوسرے والے محلے والے کمپٹیشن میں لگ جاتے کہ ان کی مسجد کو دیکھو آج، اب ہماری مسجد سب سے زیادہ اچھی رہنا. نعوذ باللہ. کیا دین میں کمپٹیشن ہے؟ نہیں ہے. دوسری چیز، جو روشنی کی جاتی ہے، ہر طرف رنگ برنگی لائٹیں لگائی جاتی ہیں، اس کے بارے میں بھی علامہ ابن باز رحمہ اللہ کہتے ہیں نہیں. یہاں پر ہے دیکھیے، آتش بازی اور چراغاں اور جانی و مالی نقصانات. یہ آتش بازی کب سے شروع ہوئی؟ روشنی لگانا کب سے شروع ہوئی؟ یہ کوئی جانتے ہیں؟ پہلے زمانے میں مجوسی ہوا کرتے تھے جو آگ کی پوجا کرتے ہیں. مجوسی کسے کہتے ہیں؟ آگ کی پوجا کرنے آتش پرست. آتش پرست، جو آگ کی پوجا کرتے ہیں. تو اس طرح سے پہلے برق نہیں ہوتی تھی، بجلی نہیں ہوتی تھی، لائٹس نہیں ہوتے تھے، تو ہر طرف آگ سے روشنی کرتے تھے، دیے جلایا کرتے تھے، مشالیں لگایا کرتے تھے. تو یہ مجوسی کیا کرے، خفیہ طور پر مسلمانوں کے ساتھ سازش کرنے لگے. جب مسلمان مسجدوں میں ہوتے تھے تو وہ کیا کرے، اپنے ان دیوں کو، چراغوں کو کثرت سے مسجدوں میں سجانے کی کوشش کرنے لگے. مسلمانوں کا لبادہ اوڑھ لیے مسجدوں میں گھس گئے اور آتش بازی وہاں پر شروع کر دی. یہ کہتے ہوئے یہاں تک کہ ان کا موٹیو دیکھیے، ان کا مقصد دیکھیے، ان کی ذہنیت دیکھیے کہ جہاں پر امام کھڑے ہوتے ہیں، جہاں پر امام مسلموں کو نماز پڑھاتے ہیں، ان کے سامنے ہی آگ کے بڑے بڑے دیے یا مشالیں لگا دیا کرتے تھے
تاکہ جب وہ سجدہ کریں آگ کو تو سجدہ ہو جائے، آگ کو سجدہ ہو. ہو نعوذ جائے۔ باللہ من ذالک. سمجھ رہے ہیں؟ تو اس طرح سے وہ ہر طرح کوشش کرتے تھے کہ پوری مسجد میں روشنی بھر جائے، آگ کی دیے رکھ دیے جائیں. تو یہی چیز آج بھی کی جاتی ہے. مسجدوں کو اس طرح سے روشنی چکا چھک ہر طرف رنگ برنگے لائٹس لگا دیے جاتے ہیں، حالانکہ ایک لائٹ روشنی کے لیے کافی ہو جائے گی. اس طرح کی سجاوٹ یہ مجوسیوں کی مشابہت ہے. تو لہٰذا ایسا کرنا بھی ایک بدعت ہے. بدعت ہی نہیں بلکہ گناہ بھی ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ مجوسیوں کی چال ہے. وہ آگ کو پوجا کرتے تھے اور ہر طرح سے وہ کوشش کرتے تھے کہ مسلمانوں کی بھی عبادت کو، مسلمانوں کی بھی مذہب کو وہ خراب کریں اور وہ بھی آگ کو سجدہ کریں. ایسا وہ لوگ چاہتے تھے. یہاں سے دیکھیے امام ابن العربی، معروف محدث و فقہی امام ابن العربی فرماتے ہیں مساجد میں بخور کا رواج سب سے پہلے بنو برمکہ میں سے یحییٰ بن خالد برمکی اور محمد بن خالد برمکی نے اختیار کیا. یہ جو برمکی ہے انہیں خاندان برامکہ کہتے ہیں، جو مجوسی کے چیلے تھے، آگ کو پوجتے تھے. تو یہ ہے انہی کے خاندان میں سے یحییٰ بن خالد. یہ والی سلطنت نے دینی امور کی مسئولیت سونپی تھی. ان میں سے محمد بن خالد تو حاجب سلطان یعنی شاہی دربار کا دربان تھا اور یحییٰ بن خالد وزیر تھا، اور اس کے بعد اس کا بیٹا جعفر بن یحییٰ اس کا جانشین بنا. یہ سب باطنی فرقے سے تعلق رکھتے تھے، یعنی صرف مسلمان کا چولا اوڑے ہوئے تھے، لیکن یہ مجوسیت، آتش پرستی کا احیا. لہذا انہوں نے مجوسیت یا آتش پرستی کا احیا کیا اور مساجد میں بخور کو رواج دیا. حالانکہ پہلے صرف خلوق سے مساجد کو معطر کیا جاتا تھا اور بخور بھی مساجد یا کمروں کو معطر کرنے کا ایک ذریعہ ہے، مگر اس میں آگ کے کوئلوں سے بھری چھوٹی چھوٹی مخصوص بناوٹ کی انگیٹھیوں میں بخور کی مخصوص لکڑی کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ڈالے جاتے ہیں جن کا دھواں خوشبودار ہوتا ہے. مساجد معطر ہو جاتی ہیں اور عموماً دیکھا گیا ہے کہ دہکتے کوئلوں سمیت دھواں چھوڑنے کی حالت میں پوری مسجد میں صف اول کے آگے کہیں امام کے دائیں یا بائیں جانب رکھ دیا جاتا ہے. امام ابن العربی کے بقول آتش پرستی کے احیا کے لیے مساجد کو معطر کرنے کا یہ طریقہ برامکہ کے ایجاد کردہ ہے، ورنہ پہلے مساجد کو اس بخور کی بجائے خلوق سے معطر کیا جاتا تھا. بعض مورخین نے لکھا ہے ان برامکہ نے ہارون رشید کے سامنے کعبہ شریف میں بخور کی ایسی انگیٹھیاں رکھنے کے فعل کو خوب بنا سجا کر پیش کیا، لیکن ہارون رشید ان کے بہکاوے میں نہ آیا، بلکہ اس نے ان کی سازش کا راز فاش کر دیا، کیونکہ وہ ان کی دسیسہ کاریوں سے واقف تھا اور جانتا تھا کہ یہ لوگ کعبہ شریف میں یہ انگیٹھیاں اس لیے رکھوانا چاہتے ہیں تاکہ مسلمان مساجد میں آگ رکھنے پر مانوس ہو جائیں، جبکہ آگ مجوسیوں کی معبود ہے اور وہ اس کی پرستش کرتے ہیں. اور یہ بات ظاہر و باہر ہے کہ برامکہ آتش پرست مجوسیوں کی ان خفیہ تنظیموں کے سربراہوں میں سے تھے جو کہ اسلام کی عمارت کو زمین بوس کرنے، عربوں پر مجوسیوں کا تسلط جمانے اور مجوسی حکومت کا دور لانے میں کوشاں تھے. الغرض کبار علماء مصر میں سے شیخ علی محفوظ رحمہ اللہ کے بقول مساجد میں چراغاں کرنا سلف صالحین کے عمل میں شامل نہ تھا اور نہ ہی ان کے یہاں مساجد کی یوں تزئین کی جاتی تھی. بعد میں چراغاں کے ذریعے مساجد کو مزین کرنے کا طریقہ ایجاد کیا گیا، حتیٰ کہ یہ سلسلہ رمضان المبارک کی تعظیم کا ایک لازمی جز بن گیا اور علماء کرام کے ان امور پر نکیر نہ کرنے کے باعث عوام الناس میں یہ فعل جڑ پکڑتے پکڑتے عقیدہ ہی بن گیا. یہ ہے آتش بازی اور چراغاں کرنے اور مساجد کو بخور سے معطر کرنے کی تاریخ اور اسباب و محرکات، اور آفرین ہے مسلمانوں کی سادہ لوحے پر کہ مجوسیوں کی سازش کو اپنے لیے عبادت بنائے چلے آ رہے ہیں.
اور شب معراج، شب برات اور ماہ رمضان میں ان امور کو بجا لانا اپنے لیے عظیم ثواب و سعادت سمجھتے ہیں، اور افسوس ہے ان لوگوں کے تغافل مجرمانہ پر جو جانتے بوجھتے بھی ان افعال و دسائس کے خلاف زبان تک کھولنے پر آمدہ نہیں۔ اللہ انہیں سورۃ البقرہ کی آیت 159 میں فرماتا ہے، ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون، یعنی جو لوگ ہماری اتاری ہوئی دلیلوں اور ہدایت کو چھپاتے ہیں باوجود یہ کہ ہم اسے اپنی کتاب میں لوگوں کے لیے بیان کر چکے ہیں، ان لوگوں پر اللہ کی اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت ہے۔ جی، تو اس آیت سے کیا سمجھیں آپ؟ کس پر یہ آیت کہی جا رہی ہے؟ مسجدوں میں چراغاں کرنے پر۔ ایسے مخلوق علماء کرام پر جو جانتے ہیں کہ اس طرح چراغاں کرنا یہ مجوسیوں کا عمل ہے، لیکن پھر بھی وہ خاموش ہیں، اور مسجدوں کی جو زینت بخشی جاتی ہے خاص طور پہ ان روشنیوں سے، یہ اسی چیز کی مشابہت ہے جو برامکہ کے دور میں شروع کی گئی تھی، جو چال بازی تھی مسلمانوں کے خلاف۔ تو لہٰذا ہر وہ چیز جو شب معراج کے نام پہ، شب برات کے نام پہ کی جاتی ہے، اس کی وعید اسلام نے دے رکھی ہے۔ فضول خرچی کی جاتی، کھانے پکانے میں، گھومنے پھرنے میں، نئے نئے لباس پہننے میں، یہاں تک کہ آتش بازی بھی کی جاتی ہے۔ نوجوان نسل باہر نکلتے ہیں، گلیوں میں پھرتے ہیں اور پٹاخے پھوڑتے ہیں، دھوم مچاتے ہیں۔ کیا یہ ہمارا اسلام ہے؟ اس سے پہلی چیز فضول خرچی ہے۔ فضول خرچی کے بارے میں اللہ نے فرما دیا کہ اسراف کرنے والے شیطان کے بھائی۔ اللہ کو پسند نہیں ہے، اور نبی نے فرمایا کہ اسراف کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں۔ ان اللہ لا یحب المسرفین۔ دوسری چیز، یہ جو آتش بازی کرتے، بائکوں پہ بڑی دھوم دھام سے باہر گھومتے نکلتے، یہاں تک کہ بعض بائک پہ بھی ایسے سینسر لگا لیتے جس سے پٹاخوں کی آواز آتی ہے۔ اس سے دوسروں کو تکلیف ہوتی، کسی گھر میں مریض ہوتے ہیں، کسی گھر میں ضعیف ہوتے ہیں، کسی کو تکلیف دینا کیا اسلام ہمارا یہ جائز قرار دیتا ہے؟ بالکل۔ بالکل نہیں۔ اسلام ہر مسلمان کو یہ تعلیم دیتا ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو نہ ہی زبان سے تکلیف پہنچائے، نہ ہی ہاتھ سے تکلیف پہنچائے۔ ایسے پیارے مذہب میں مسلمان عبادت سمجھ کر اپنے ہی مسلمان بھائیوں کو تکلیف دے رہے ہیں۔ یہ دوسری چیز ہو گئی۔ تیسری چیز، عبادت کے نام پر محلے سجائے جاتے، گلیوں کو سجائے جاتے، اور مسجدوں کو بھی سجایا جاتا ہے، جس میں زیادہ استعمال روشنی کا کیا جاتا، جو پورا سبق اسی پر منحصر تھا۔ جو پہلے آتش بازی کی مثالیں ہیں، جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم۔ اور دوسری طرف اگر ہم، چلو بھائی تاریخ کا چھوڑ دو، مجوسیوں کا چھوڑ دو، آج کے دور میں بھی اگر ہم دیکھیں تو کئی سارے ایسے مذاہب والے ہیں جو اپنے اپنے عیدوں میں اپنے اپنے مذہب گاہوں کو خوب طرح سے سجاتے، چاہے وہ مندروں کو لے لو یا چرچوں کو لے لو۔ جب ان کی عیدیں ہوتی ہیں تو وہ ایسے ہی ان کو سجاتے، مندروں کو سجاتے، لائٹس لگاتے، دیے جلاتے، چرچ میں بھی موم بتیاں لگاتے، لائٹس لگائے جاتے۔ وہی چیز آج ہم مسلمان بھی کر رہے، تو من تشبہ کے زمرے میں آ رہے ہیں کہ نہیں آ رہے؟ جی بھائی، ضرور آ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو لہٰذا یہ جو ماہ رجب ہے
جسے معراج کا مہینہ خاص کر کے یہ تمام چیزیں کیے جا رہی ہیں۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ معراج کب ہوئی، کس مہینے میں ہوئی، یہ اللہ بہتر جانتا ہے اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اندازہ تھا۔ آپ نے پہلے ہی اپنی امت کو آگاہ کر دیا کہ دین میں کوئی نئی چیزیں ایجاد مت کرو، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتا دیا کہ مسلمانوں پر صرف 2 عیدیں ہیں، ایک عید الفطر، دوسرا عید الاضحیٰ۔ جس پر خوشی منانا ہے وہ بھی اپنے دائروں میں رہ کر، اپنے حدود میں رہ کر، ایسا جیسے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ ٹھیک ہے، تو پہلی چیز، معراج کے مطابق اس ماہ کو متعین کرنا صحیح نہیں ہے، لہٰذا جب اس کی تاریخ ہی متعین نہیں ہے تو نہ ہی اس میں کوئی روزے ہیں، نہ ہی اس میں کوئی صلاۃ الرغائب جیسی نماز ہے، اور نہ ہی اس میں کوئی شب معراج ہے جس پر یہ تمام چیزیں کرنا صحیح ہوگا۔ جیسے شب قدر میں جاگ کر عبادت کی جاتی ہے، نمازیں پڑھی جاتی ہیں، روزے رکھے جاتے ہیں، بیانات کیے جاتے ہیں، یہ ساری چیزیں غلط ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ دین اسلام کا حصہ نہیں ہے، نہ ہی اس پر کوئی قرآن سے حدیث کی دلیل ہے، نہ ہی کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر کوئی طریقہ بتایا ہے، کسی سے بھی یہ چیز ثابت نہیں ہے۔ تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اس سے بچے رہیں اور دوسروں کو بھی اس کے بارے میں بتائیں تاکہ وہ بھی اپنے آپ کو بچا لیں۔ جی بھائی، انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور دوسروں تک پہنچانے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔